ایک سوال یہ ہے کہ مسجد اہل حدیث بہت دور ہے، گھر کے نزدیک صرف بدعتیوں کی مسجد ہے، کیا ہم اپنے گھر میں اول وقت میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یقول صلینا مع عمر بن عبد العزیز الظہر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے ساتھ پڑھی، پھر ہم نکل کر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو میں نے پوچھا اے چچا یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر 623 ہے۔ صحیح مسلم ہی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث جو کہ علاء بن عبد الرحمن رحمہ اللہ جسے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بصرہ میں تھا اور ان کا گھر مسجد کے ایک پہلو میں تھا، وَدَارُهُ بِجَنبِ الْمَسْجِدِ، تو اس لیے نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس کو اس کے اول وقت میں ہی ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ افضل ترین عمل بھی ہے۔ البتہ اگر مسجد اہل حدیث کی صحیح العقیدہ لوگوں کی مسجد اگر بہت دور ہو، یعنی اتنی دور ہو کہ اگر انسان اپنے گھر سے چل کر وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر بھی نماز کا وقت نکل جائے یا اول وقت نکل جائے، تو پھر انسان عذر کی بنیاد پر گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ ادا کرے تب بھی درست ہے، اکیلے پڑھے تب بھی درست ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی دلیل صحیح البخاری میں 425 نمبر اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اسی حدیث کا نمبر 33 ہے، اور صحیح البخاری میں 380 نمبر حدیث میں بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی مسجد میں جایا جائے، اگر دور ہے تب بھی وہاں جب انسان پہنچے گا وقت پر نکل جائے، جب پہنچے گا تو راستے میں جاتے ہوئے اس کی ایک قدم کے بدلے میں، اگر وہ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے تو ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے ایک گناہ کو ختم کر دیں گے، اور دوسرے قدم کے بدلے میں اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیں گے، اسی طرح اس کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے۔